اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع غصہ ہے۔ غصے کا معنی جوش کے اندر آنا، جذبات کے اندر آنا۔ غصے کی دو کیفیات ہیں۔ غصے کی پہلی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں انسان اپنے ہوش و حواس کے اندر ہوتا ہے اور اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ غصے کی یہ پہلی کیفیت انسان کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے بلکہ فائدہ مند ہے۔ البتہ غصے کی دوسری کیفیت کہ جس میں انسان اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھتا ہے اور اپنی زبان سے ایسے جملے اور ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے جو اس کو معلوم ہی نہیں ہوتے، تو غصے کی یہ دوسری کیفیت انسان کی عقل کو کھا جاتی ہے اور یہ انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، اور یہ کیفیت انسان کے لیے کئی مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ تو غصے کی اس دوسری کیفیت سے ہمیں بچنا چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں غصہ کرنے سے بار بار منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا، یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب۔ لا کا معنی ہے نہیں، تغضب کا معنی ہے غصہ، کہ آپ غصہ نہ کیا کریں۔ اس نے دوبارہ یہی کہا کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ نے دوبارہ یہی نصیحت فرمائی کہ آپ غصہ نہ کیا کریں۔ تیسری بار اس نے پھر کہا، یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ نے تیسری بار بھی یہی فرمایا کہ آپ غصہ نہ کریں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ 3 مرتبہ غصہ نہ کرنے کا حکم فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک بہتر گھونٹ وہ ہے جو انسان غصے کو پی جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو اللہ کے لیے غصے کو پی جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو ایمان سے بھر دیتے ہیں۔ تو ان دونوں حدیثوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے، اور غصے کے اندر خاص طور پر فیصلہ کرتے ہوئے ہمیں غصے پر کنٹرول کرنا ہے، اور غصے کی حالت کے اندر ہمیں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ غصے کی حالت کے اندر فیصلہ جب انسان کرے گا تو اس میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے غصے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ چنانچہ قرآن پاک کی آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کی صفات میں سے ایک اہم صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے محبوب بندے، متقی بندے وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث کے اس مطالعے سے ہمیں یہی بات سمجھ میں آئی کہ غصے کی جو دوسری کیفیت ہے، یعنی ایسی کیفیت جس سے انسان کی عقل مغلوب ہو جائے اور جذبات اور جوش اتنا ظاہر ہو جائے کہ انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ایسی کیفیت سے انسان کو بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں غصے کی اس کیفیت سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔